ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی بادشاہ ہیں، اللہ کا کلام بھی بادشاہ ہے۔ اللہ کا کلام بلند و بالا ہے، جو کہ شخص اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ بھی بلند و بالا ہو جاتا ہے۔ اللہ کا کلام عزت والا ہے، جو کہ شخص اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ بھی باعزت ہو جاتا ہے۔ 27ویں پارے کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ اس پارے میں سورۃ ذاریات کا ایک حصہ ہے، اور سورۃ طور ہے، سورۃ نجم ہے، سورۃ القمر ہے، اور سورۃ الرحمن، سورۃ الواقعہ اور سورۃ الحدید بھی بیان ہوئی ہے۔ جو سورۃ الذاریات کا گزشتہ پارے میں نے بات کر دی تھی، بنیادی طور پر اللہ کی قدرت کو بیان کیا گیا۔ اور سورۃ طور میں چند باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس انداز میں قیامت کو بیان کیا وہ انداز بڑا باکمال ہے کہ ہر ایک چیز کو سناٹے میں لے کر جھنجھوڑ کے بتایا کہ یہ قیامت آ کر رہے گی، اور جنتی لوگ جنت میں کیسے گھوم رہے ہوں گے اور جہنمی لوگ جہنم میں کیسے چلا رہے ہوں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ نے جو اذیتیں تکلیفیں دی تھیں ان کا تذکرہ کیا اور تسلی دی گئی۔ اس کے بعد سورۃ النجم ہے کہ سورۃ النجم میں جو ابتدائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات میں جس انداز میں بیان کیا وہ بھی فصاحت اور بلاغت کا ایک مظہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جبریل امین کی 2 مرتبہ حقیقت میں دیکھا اس کا تذکرہ کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دکھلایا کہ جبریل امین کتنی بڑی جسامت والے کہ پوری دنیا زمین اور آسمان میں وہ نہیں سماتے، اتنے بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک فرشتے ہیں۔ اور معراج کا تذکرہ بھی کیا گیا، سدرۃ المنتہا کا بتلایا گیا کہ آخر تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جسمانی معراج سے نوازا اور اعزاز دیا۔ انسانوں کی کوشش کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، ان کو کوشش اور جستجو میں لگے رہنا چاہیے، اس کا نتیجہ ان کو ضرور ملتا ہے۔ سورۃ قمر میں ایک تو بنیادی طور پر چاند کے جو 2 ٹکڑے کیے گئے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ قیامت آ چکی۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بڑی یہ ہے کہ وانشق القمر، چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ فرمایا، ایک ٹکڑا ایک پہاڑ کے کونے پہ، دوسرا ٹکڑا دوسرے پہاڑ کے کونے پہ، پوری دنیا نے اس کو دیکھا اور اللہ کا یہ ایک دیا ہوا معجزہ لوگوں کے سامنے آیا۔ اور پورے قرآن کو سورۃ قمر میں آسان بتلا دیا گیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو تو آسان بتایا، لیکن کوئی آسانی والی یہ چیز لینے والا بھی ہے یا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر للذکر بتایا کہ جو آیات نصیحت والی ہیں ان کو جو پڑھے گا تو اس کو سمجھ آئے گی۔ ہاں قانون، یقیناً قانون مکمل طور پر قانونی چیزیں پڑھنے سے ہی آئے گا۔ وہ للذکر میں اگر مکمل قرآن مجید ہر ایک کے ہاتھوں میں تھمانا ہوتا تو للذکر کا تذکرہ نہ ہوتا، اور مختلف قوموں کا جو عذاب میں مبتلا ہوئے ان کا بھی تذکرہ کیا گیا۔ سورۃ الرحمن میں کئی باتوں کا بیان ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ قیامت والے دن ترازو، دوسرا یہ ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم جن اور انس کو خطاب اور اللہ کی نعمتوں کی بھرمار، اور رحمان کا لفظ ہی ان نعمتوں کا مظہر ہے کہ رحمان کہتے ہی اسے ہیں جس کی رحمت اتنی زیادہ ہو جائے کہ کسی اور سے رحمت لینے کی نہ امید باقی رہے نہ ضرورت باقی رہے، یہ رحمان کا تذکرہ ہے۔ اللہ کی نعمتیں بیان ہوئیں۔ سورۃ الواقعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں قیامت کو بتلایا وہاں 3 گروہوں کو اللہ پاک نے فرمایا کہ ایک تو متقین بالکل قریب والے ہیں، اولئک المقربون، پھر اصحاب الیمین ہے، درمیان والے ہیں، پھر یہ ہے کہ اصحاب الشمال ہیں، اصحاب الشمال کا کیا کچھ بنے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بکھری ہوئی قدرت کی نشانیاں جو عقل والوں کے لیے چیلنج ہے کہ بھئی تم انسان میں غور کرو، تم زمین میں غور کرو، تم آسمان میں غور کرو، آسمان سے پانی کون برساتے ہیں، زمین سے کھیتی کون لاتے ہیں، تم آگ لگاتے ہو سلگاتے ہو وہ کون لاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرت کی یہ ساری چیزیں بتلائیں۔ سورۃ الحدید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوہے کا تذکرہ فرمایا کہ ہم نے لوہے کو اتارا اور اس کو نرم کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانی کو بتلایا، اور لوہے سے
جو فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ بھی بتلایا، اور لوہے سے جو جہاد میں کام لیا جاتا ہے اس کا بھی حسن اسلوب کے ساتھ تذکرہ فرمایا۔